دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ عقل کے 2 نقطے فضول، عشق کے 5 نقطے بے معنی، حسن کا 1 نقطہ کچھ بھی نہیں، دل بغیر نقطے کے سب پر ہیوی۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ بے شک جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو، اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور میں نے جب کچھ کھویا ہے، رب نے ہمیشہ بدلے میں مجھے کچھ بہترین عطا کی ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اچھے ضرور بنیے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت مختلف ہے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین اور آسمان اس کا ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے، اسے گناہوں کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں گناہوں کے باوجود بھی اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ اس وقت بولیے جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ تمہارا نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جہاں آپ کی ذات اضافی ہو جائے وہاں ایک گہری الوداعی مسکراہٹ دیں اور خود کو منزل سے ہٹا دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے۔ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ عبادت کرنے میں دل لگے تو سمجھو یہ روح کی غذا ہے، اور اگر دل نہ لگے تو پھر بھی کرو کیونکہ پھر یہ روح کی دوا ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔
چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ خدا پر بھروسہ کرو، جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ کسی انسان کا سب سے مفید اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں ہے، بلکہ محبت بھرا دل، سننے کے لیے کھلے کان، تسلی دیتے الفاظ، مرم رکھتا لہجہ اور مدد کرنے کے لیے تیار ہاتھ ہے۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ جو چیز قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائے گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ سنو، اللہ سب بہتر کر دے گا، اللہ راستہ بنا دے گا، اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا، اللہ تمہاری چاہت تمہیں دے دے گا، اللہ تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مایوس نہ ہو۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور وہ آخر میں تمہیں تمہارے یقین کیسے تھام لے گا، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دعائیں دینے والا ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کرتے انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بڑھ جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی نہیں بڑھتے، بلکہ وقت کے ساتھ ہمیں سہنا آ جاتا ہے۔ اگر امیر ہو جاؤ تو مغرور مت ہونا، اور اگر غریب ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا۔ دوسروں کا اچھا ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کو جو دیا ہے اس پر حسد مت کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا لیا ہے۔ ہمیشہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے پاس وہ نہیں ہوتا جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے۔ بہت جلد مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔